صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں زبان 100 برس کا بل کی خبر نہیں ملے حاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ملے حاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے کھا گئی زمین آسمان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے سامعین محترم اللہ رب ذوالجلال نے موت والا فیصلہ ایسا اٹل اور یقینی رکھا ہے کہ اس کے ساتھ نہ کسی کی دینداری کا تعلق ہے نہ کسی کی دنیاداری کا تعلق ہے دیندار ہے تو اس پر بھی موت ہے دنیادار ہے تو اس پر بھی موت ہے نہ دیندار کی دینداری موت سے بچا سکتی ہے نہ دنیادار کے مال اور زور اور دنیا کی نفری حیثیت اس کو موت سے بچا سکتی ہے دنیادار ہے اعلیٰ اور بلندی پہ پہنچا ہوا تب بھی موت نے وقت پہ آنا ہے دیندار ہے اللہ کا پیغمبر کیوں نہ بن جائے پھر بھی موت نے وقت پہ آنا ہے دیندار پر بھی موت عبرت کا ذریعہ ہے دنیادار پر بھی موت عبرت کا ذریعہ ہے دیندار کی موت دینداروں کے لیے نصیحت بن جاتی ہے دنیادار کی موت دنیاداروں کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے اس بات پہ غور کرنا باقی دیندار کی موت دینداروں کے لیے بڑی نصیحت بن جاتی ہے اور دنیادار کی موت دنیاداروں کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے سامعین محترم رب ذوالجلال کا ایک ایسا اٹل اور یقینی فیصلہ ہے کہ آج تک اس سے کوئی بچا نہیں آج تک اس سے کوئی بچا نہیں آئندہ کوئی بچ سکے گا رب ذوالجلال کا یہ ایسا فیصلہ ہے دیندار بعد میں بنے گا دنیادار بعد میں بنے گا ماں کے پیٹ کے اندر اللہ اس کی موت کا جو وقت لکھ لیتا ہے اس وقت پر اس موت نے آنا
کہ اللہ یہ بڑا دیندار تھا، بڑا نمازی تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں دیندار بنے تو جنت ملے گی نا. اچھا دیندار بنے تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی. موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ دیندار ہے کہ دنیا دار ہے. موت کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے، اس فیصلے کے ساتھ ہے جو فیصلہ رب ذوالجلال نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے لیے رزق کے ساتھ کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے لیے رزق لکھ لیا. ٹھیک ہے ربا تو نے میرے لیے رزق لکھ لیا. اللہ کریم ایک دن کا رزق لکھا کہ 2 دن کا رزق لکھا کہ سال کا رزق لکھا. اللہ کریم فرماتے ہیں رزق میں اتنا لکھ لوں گا جتنی تیری زندگی کی آخری شام ہوگی. ربا کریم اگر میری زندگی بڑی ہے رزق پہلے ختم ہو جائے تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے تیری زندگی پہلے اگر کوئی ختم نہیں کر سکتا تو میرا دیا ہوا رزق بھی پہلے کوئی ختم نہیں کر سکتا. جس طرح پڑھتے ہو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جیسے رزق میں بغیر حساب دینے پر قادر ہوں اس طرح تیری زندگی کو رزق کے ساتھ ساتھ جڑانے والے رب کی قدرت پر بھی تو قادر بن جا. سوچ کر اس قبولیت کو مان لے کہ اللہ نے رزق کو تیری زندگی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اگر 4 بجے کے وقت پر تیری موت ہے 4 کے بعد 5 اور 6 بجے تجھے روٹی کوئی کھلا نہیں سکتا. اللہ اکبر. اگر 4 بجے کے وقت پہ تیری موت ہے تو ظہر کے وقت دوپہر کے وقت جو کھانا تیری مقدر کا ہے وہ تجھے مل کے رہے گا. کسے اللہ نے جوڑ رکھا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم تموت حتی تستکمل رزقها. اس وقت تک بندہ مر نہیں سکتا جب تک کہ لکھا ہوا رزق پورا نہ کر دے. آپ نے ایسے نہیں دیکھا ہوگا کبھی کبھی مریض بہت زیادہ کھاتا ہے. جو بہت کھاتا ہے تو بعد میں روح نکل گئی تو لوگ کہتے ہیں یار کھانا بہت کھا رہا تھا. ہو سکتا ہے اپنا رزق پورا کرتا تھا. جب کئی آدمیوں نے دیکھ لیا کہ کھانا اس وقت بہت کھاتا ہے پہلے سے مقدار بڑھ گئی پہلے سے اس کا واویلا بڑھ گیا اب مانگتے مانگتے دے رہا ہے. اس سے پتہ یوں چل رہا ہے کہ وہ اپنا رزق جو ہے اس کو پورا کر رہا ہے پورا کر رہا ہے. زندگیوں میں آدھا گھنٹہ باقی ہے لیکن اپنا رزق پورا کر رہا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے 2 دن سے کھانا بند ہو جاتا ہے. کہنے والے کہتے ہیں بس جب کھانا چھوڑ دیا تو بس پھر گیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے چونکہ اندر کا معاملہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے جیسے دل کی دھڑکن رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ معدے میں پہنچی ہوئی غذا کو بھی اللہ پورا سنبھالتے ہیں. ادھر سے دھڑکن چلتی ہے ادھر سے غذا پوری ہضم ہوتی ہے. اگر ہضم بغیر رہ جائے تو پھر مسئلہ ہے اور دھڑکن پہلے سے ختم ہو جائے پھر مسئلہ ہے. اس رزق کو اللہ 2 دن پہلے بھر کر کے پیٹ والے رزق پہ کاراگری چلاتے ہیں. بند اندھیرے میں اللہ کاراگری چلاتے ہیں. وہ مشین چلتی ہے دل کی دھڑکن کے ساتھ زندگی کے لمحات کے ساتھ. ادھر اندر سے معدہ ٹھیک اور درست ہو کے رہ جاتا ہے ادھر سے دل کی دھڑکن بھی ختم ہو جاتی ہے زندگی کی شام میں. حاضرین اکرام اللہ کریم کتنا بڑا مہربان ہے. 2 موقعوں پہ ہماری روح قبض کرتا ہے. 2 موقعوں. ایک جب ہم رات کو سوتے ہیں تو رب ہماری روح قبض کر دیتا ہے. جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ روح دے دیتا ہے. اور ایک اس وقت جب ہماری زندگی کی شام ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا
ہمیں یہ بھی پتہ نہیں رات سوتے ہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہماری زندگی کی آخری گھڑی کیا ہے، ادھر بھی پتہ نہیں رب نے روح لے لی لیکن واپس دے دی، ادھر جب لے لی تو واپس نہیں آئی۔ یہ میں نے اردو پڑھا نا، ابھی عربی سنا۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ یتوفی الانفس، اللہ وہ ذات ہے یتوفی جو وفات دیتا ہے، روح قبض کرتا ہے، انفس جان کی، حین موتہا جب موت کا وقت آ جاتا ہے، واللتی اور اس وقت بھی لم تمتہا لم تمت فی منامہا جب موت تو نہیں آتی لیکن نیند میں ہوتا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ اللہ روح قبض کر دیتا ہے اس وقت بھی جب موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس وقت بھی اللہ روح قبض کر دیتا ہے جب موت کا فیصلہ ہوتا نہیں ہے۔ قبض تو کر لی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جب میں نے روح قبض کی، رجسٹر میں اس کی موت کا وقت پورا تھا، میں نے قبض شدہ روح کو روک لیا، اور جب میں نے روح قبض کی آگے زندگی باقی تھی، فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر کے لیے اللہ روح پھر دے دیتا ہے۔ جب قبض کر دیتا ہے نیند سے پہلے، اور جب قبض کر دیتا ہے موت سے پہلے۔ اب اللہ نے رجسٹر جب دیکھا میرے بندے کی زندگی بالکل ختم، روح میرے ہاتھ میں قبض ہے، اللہ ادھر ہی روک لیتا ہے، واپس نہیں بھیجتا۔ اب جب صبح بچوں کو پتا چلتا ہے ابو فوت ہو گئی، اوہو رات ٹھیک ٹھاک فوت ہو گئی، کیوں؟ اس کی روح میرے رب نے قبض کر دی تھی، آگے وقت بھی رجسٹر میں پورا تھا، وقت بھی وہ پورا تھا جو ماں کے پیٹ میں میرے رب نے لکھ دیا تھا۔ بے شک 90 سال گزرے ہو، بے شک 120 سال گزرے ہو، بے شک 10 دن گزرے ہو، اور کبھی روح لے لیتا ہے، رجسٹر کو دیکھا 10 دن باقی ہے، اللہ پھر دے دیتا ہے۔ بندہ سوتے وقت کہتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اموت مر گیا، اور جب پوچھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر میرے اللہ تو نے تو مجھے موت دی تھی، موت کے بعد پھر زندگی دے دی۔ سبحان اللہ۔ رات کے آرام کو کبھی غافل نہ سمجھ۔ میں بھی اس مسئلے میں کمزور تھا، بہت گندے کپڑے پہن کے سو جایا کرتا تھا۔ کراچی کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، 700 علماء کا استاد ہے، وہ کہتا ہے رات کو جب سوتے ہو تو باوضو سویا کرو، صاف کپڑوں میں سویا کرو، اس کو عام رات نہ سمجھو۔ آج کل کے نئے نوجوان، اس کی بات کروں، آج کل کے نئے نوجوان رات کو ایک جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں، رات کو رات سمجھو، اسی رات تیری روح میرے رب نے لے لی ہے، کیا پتہ واپس دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تجھے کیا میرے اپنے رشتہ دار کی بات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رات کے وقت سو گئی عورت، سحری کے وقت اٹھاتے ہیں کہ روٹی بھی پکائے اور کم از کم سحری ہو، صبح روزہ، بس وہ بے جان ہے، بڑی کوششیں کی، بے جان نظر آئی، پتہ چلا رب نے روح لے لی تھی نا، اب آگے رجسٹر میں بھی جو وقت تھا وہ بھی پورا تھا، ادھر ہی روک۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، ایک روح روک لی، ایک روح وقت مقرر تک بھیج دی۔ رات میں سویا ہوا اچانک میرے بدن پہ سانپ پھرتا، سانپ کہتا لیکن وہ دیکھو میرے اختیار میں نہیں ہے، اب میں ڈر جاتا ہوں، جب ڈرتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں بدن پہ سانپ نہیں تھا، روح کے اوپر سانپ تھا، تو روح کدھر میرے پاس ہے؟ اللہ اللہ کریم نے یہ موت کا فیصلہ اتنا اٹل رکھا ہے، دیندار کی دینداری کی وجہ سے موت لیٹ نہیں ہو سکتی، دنیا داروں کے زور و جبر کی وجہ سے
موت اس فیصلے پہ آتی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ تھا. دینداری پہ فیصلہ اس کا نہیں, دنیا داری پہ فیصلہ اس کا نہیں, موت کا اس وقت کا فیصلہ تھا جب اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے. اب اسی وقت اللہ نے اس موت کو اس وقت پہ لایا جو وقت ادھر مقرر کیا. اللہ کریم کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت. مومن آدمی کا تحفہ موت ہے. مومن آدمی کا تحفہ موت ہے. تحفہ کیسے بنایا؟ میں تو کہتا ہوں یہ تحفہ نہ بنے, لیکن نبی علیہ السلام کیونکہ بڑے عالم ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, تحفہ کیوں کہا؟ اس لیے مومن آدمی کے لیے دنیا قید خانہ ہے. جب یہ قید خانے سے نکل کر جنت میں جاتا ہے تو یہی تو تحفہ ہے. مومن آدمی ادھر اپنی ماں باپ سے پیار کرتا ہے, گندی کپڑوں میں بھی پھرتا ہے, پریشان بھی پھرتا ہے. اتنے ماں باپ اس کو نہیں سنبھالتے جتنا رب ذوالجلال اپنے تحفے کو سنبھالتا ہے کہ صاف ستھرا ہو کے نیا کفن پہن کے نئی گھڑی میں آ جا. رب نے گھر بھی نیا دے دیا, رب نے لباس بھی نیا دے دیا, رب نے گند بھی سارا دور کر کے ستھرا کر دیا. اس کو کہتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت. اور میرے بندے جب تو نے غسل ہو, جب تیرا غسل ہو گیا, جب تیرا نیا لباس ہو گیا, جب تیرا نیا گھر ہو گیا, اسی چیز پر تو دنیا کو فخر تھا. کوئی کہتا ہے میں نے بڑا گھر بنا دیا, کدھر گیا؟ دوسرا کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو, کدھر گیا؟ تیسرا کہتا ہے میرا نام اچھا ہو, کدھر گیا؟ نام بھی بدلا دیا کہ میت ہو گیا, لباس بھی بدلا دیا کہ کفن ہو گیا, کوٹھی بھی رہ گئی, اب جنت کا یہ باغ بن جائے گا. تحفۃ المؤمن الموت. موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے, اور کافر کے لیے تو تحفہ نہیں ہے. کافر کے لیے روح نکلنی ہے اور جہنم میں پہنچ جانا ہے. کتنی دیر ہے؟ مومن بنو, ایمان کی محنت کرو, ایمان سمجھاؤ, ایمان سیکھو. ایمان ایسی چیز ہے روح نکلتی ہے, آگے اللہ استقبال کر رہا ہے. موت کیا کہتی ہے؟ موت کا جملہ آپ کو سنا دو. انا الموت الذی افرق بین الاب والاولاد. موت کے دیے میں وہ موت ہوں باپ کو اپنے بچوں سے جدا کر دیتی ہوں. یہ موت خود کہتی ہے. پھر موت کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین الام والاولاد. میں وہ موت ہوں ماں کی جدائی اولاد کے لیے بن جاتی ہے. ماں کی ایمان نہیں ہے. موت کہتی ہے میں نے یہ کام کیا, باپ کو اولاد سے جدا کر دیا, ماں کو اپنی بیٹیوں سے بچوں سے اولاد سے جدا کر دیا. انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات. میں وہ موت ہوں کہ بہن بھائیوں کے جوڑ کو میں جدا کر دیتی ہوں. کتنا پیار ہوتا ہے بازو بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربا اللہ اسدد بھی ازری واشرکہ فی امری. ربا میرے بھائی حضرت ہارون کو پیغمبر بنا. بِأَخِيكَ سَنَشُدُّ لَكَ بِأَخِيكَ. یا اللہ میرے بھائی سے میری کمر مضبوط ہو, بازو مضبوط ہو جائے. یا اللہ میری دعا قبول. اور موت کیا کہتی ہے؟ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات. بہن بھائیوں کو توڑنے والی موت ہے. اس موت کا خیال کرو. اللہ کریم اس آیت کی آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. فکر کرنے والوں بڑی نشانی ہے. فکر کرو, سوچو موت کیا چیز ہے تو بڑی تمہیں سمجھ آ جائے. مرنے والا بیمار ہے, اس نے کچھ نصیحت کرنی ہے.
ایک بھائی اس کے سامنے آتا ہے، دوسرا بھائی بھی آتا ہے، تیسرا بھائی بھی مرنے والے کے سامنے آتا ہے، تینوں بھائی جمع ہو گئے، میری کیا خیر خواہی کرو گی؟ میت کہتا ہے، یعنی مرنے والا کہتا ہے، ابھی مرا نہیں زندہ، میری کیا خیر خواہی کرو گی؟ ایک کہتا ہے، میں تو تیرا اتنا خیر خواہ ہوں گا نا، جب تک تو زندہ ہے ادھر سے اسپتال لے جانا پڑے تو میں تیرا ساتھ دے رہا، میں اتنا تیرے ساتھ ہوں، تیرے بچوں کا خیال کروں گا، تیرے گھر کا خیال کروں گا، جب تک تو زندہ ہے بس میں تیرا ساتھ دے رہا۔ روح نکل گئی تو پھر میں عاجز ہوں، کچھ نہیں کر سکتا ہوں، پھر مجھے کچھ لگے، ٹھیک ہے تو نے تو زندگی تک ساتھ دی، اس سے پوچھتا ہے تو کتنا خیر خواہ ہوگا؟ اس نے کہا ساری زندگی بھی تیرا خیر ہوا، روح تیری نکلی غسل بھی دوں گا، کفن بھی پہناؤں گا، بڑے پیار سے اپنے بھائی کو قبر میں اتار کے خدا کی بھی حوالے کو، تو نے بھی بہت بڑا ساتھ دیا، زندگی کا بھی ساتھ دے رہے ہو، قبر کا بھی ساتھ دے رہے ہو، اور مجھے کچھ نہ کہنا، بس قبر بند کر کے پھر مجھے، میں عاجز ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، واپس ہو۔ تیسرے نے کہا زندگی میں تیری پریشانیاں زائل ہو جائیں گی میری وجہ سے، میں تیرے ساتھ، جب تو فوت ہو جائے گا تو جنازے میں تیرے ساتھ ہوں گا، وہاں بھی تجھے فائدہ ہوگا، جب قبر میں